اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 9 اکتوبر 2024۔ مکتوب جنوبی امریکہ، ستمبر 2024۔ بر اعظم جنوبی امریکہ، تازہ حالات و واقعات کا خلاصہ۔ لعیق احمد مشتاق، مبلغ سلسلہ سورینام جنوبی امریکہ۔ وینزویلا کے صدر کے قتل کی سازش کا الزام۔ وینزویلا نے امریکی خفیہ ادارے CIA پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ اس نے صدر نیکولس ماڈورو اور دیگر اعلیٰ عہدیداران کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، تاہم امریکہ کی طرف سے ان دعووں کی تردید کی گئی ہے۔ وینزویلا کے وزیر داخلہ ڈایوسڈاڈو کابیلو کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کے شبہ میں 3 امریکی، 2 ہسپانوی اور 1 چیک شہری کو گرفتار کیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ نے دعویٰ کیا کہ CIA اس آپریشن کی سربراہی کر رہی تھی اور اس ضمن میں بڑی تعداد میں اسلحہ ضبط کیا گیا ہے۔ امریکہ نے ان دعووں کی تردید کی ہے اور انہیں جھوٹ پر مبنی قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ چند روز قبل واشنگٹن نے وینزویلا کے 16 سینئر حکومتی اہلکاروں پر پابندی عائد کی تھی۔ کابیلو نے کہا کہ زیر حراست افراد نے مشرقی یورپ میں فرانسیسی اجرتی سپاہیوں سے رابطہ قائم کیا تھا۔ ان کا الزام ہے کہ یہ افراد وینزویلا پر ایک حملے کے منصوبے میں ملوث تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 400 سے زیادہ رائفلیں ضبط کی گئی ہیں اور ملزمان پر دہشت گردی کی کارروائی کے منصوبہ بندی کا الزام ہے۔ وینزویلا کی حکومت نے کہا کہ گرفتار کیے گئے ہسپانوی شہری کا تعلق میڈرڈ کے نیشنل انٹیلیجنس سینٹر CNI سے ہے، جبکہ ہسپانوی حکومت کے ذرائع نے صحافیوں کو بتایا کہ ان شہریوں کا خفیہ اداروں سے کوئی تعلق نہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ اسپین اس کی تردید کرتا ہے اور اس تاثر کو مسترد کرتا ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ وینزویلا میں سیاسی عدم استحکام کے لیے کسی آپریشن میں ملوث ہے۔ چیک ریپبلک نے تاحال ان دعووں پر رد عمل نہیں دیا ہے۔ یہ الزامات ایک ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں کہ جب امسال جولائی کے متنازع انتخابات کے بعد مادورو کی حکومت قائم ہوئی ہے، جسے امریکہ اور اسپین کی حمایت حاصل نہیں ہے۔ وینزویلا کی اسپین اور امریکہ کے ساتھ کشیدگی دیکھی گئی ہے۔ وینزویلا میں حکومت کے قریب سمجھی جانے والی نیشنل الیکٹورل کونسل CNE نے ووٹنگ میں مادورو کو فاتح قرار دیا، تاہم اب تک ووٹوں کی گنتی سے متعلق اعداد و شمار جاری نہیں کیے۔ اپوزیشن کی طرف سے جاری کیے گئے ڈیٹا کے مطابق اس کے امیدوار ایڈمونڈو گونزالز اصل فاتح تھے۔ واشنگٹن نے اعلان کیا تھا کہ وہ مادورو کی متنازع جیت اور غیر قانونی اعلان فتح کے بعد اہم عہدیداروں پر پابندی عائد کر رہا ہے۔ اس نے انتخابات کے دوران اظہار رائے کے خلاف کریک ڈاؤن کی مذمت کی تھی۔ اسپین کے حکام نے وینزویلا میں زیر حراست افراد کے بارے میں مزید معلومات طلب کی ہیں۔ اسپین کے سفارت خانے نے ان تک رسائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ کھیل کے دوران فٹ بالر کی وفات۔ یوراگوئے کے فٹ بالر جوان ایزکویڈو میچ کے دوران گرنے کے بعد انتقال کر گئے۔ 27 سالہ نوجوان برازیل کے مورمبی اسٹیڈیم میں ساؤ پالو کے خلاف کوپا لبرٹادورس راؤنڈ کے دوسرے مرحلے کے میچ کے دوران زمین پر گر گئے تھے، جس کے بعد انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ اسپتال کی انتظامیہ کے بیان کے مطابق اس نوجوان کا انتقال دل کی دھڑکن میں بے قاعدگی کے باعث ہوا ہے۔ جنرل اسمبلی اجلاس میں دلچسپ واقعہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے حالیہ سربراہی اجلاس کے دوران اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی جب
ہیٹی کے عبوری رہنما ہیڈگارڈ لیبلانس فلز تقریر کرنے آئے تو انہوں نے اپنے خطاب کے دوران بے دھیانی میں گلاس کی بجائے پانی کا جگ اٹھا کر منہ کو لگا لیا، جس سے پانی چھلک کر ان کے کپڑوں پر بھی گر گیا۔ ملک کی عبوری سربراہی کونسل کے سربراہ نے جب جگ منہ سے لگایا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، جس کے بعد انہوں نے گلاس میں بھی پانی پیا، لیکن تب تک کیمرے کی آنکھ یہ مناظر قید کر چکی تھی۔ ماحولیاتی آلودگی کے نتیجے میں کالی بارشیں۔ برازیل کے محکمہ موسمیات نے انتباہ جاری کیا تھا کہ ملک کے کچھ حصے کالی بارش کی زد میں آ سکتے ہیں۔ جنوبی برازیل کے علاوہ یہ کالی بارش شمالی یوراگوئے اور جنوبی پیراگوئے میں بھی ریکارڈ کی گئی تھیں۔ ان علاقوں کے مقامی افراد نے بھی سوشل میڈیا پر آسمان سے برسنے والے کالے پانی کی تصاویر شیئر کی تھیں۔ ماہرین کے مطابق جب ارجنٹائن اور یوراگوئے سے چلنے والی ہوائیں برازیل اور بولیویا کے جنگلوں میں لگی آگ کے پاس سے گزریں گی تو آس پاس کے علاقوں میں مزید کالی بارشیں ہونے کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ جنوبی برازیل کے شہر پلوتاس کے رہائشیوں کے مطابق اس بارش کے پانی کا رنگ عجیب سا سیاہ مائل تھا۔ ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ پانی اور آگ سے اٹھنے والا دھوئیں کے نتیجے میں کالی بارشیں ہوتی ہیں۔ دھوئیں میں موجود سیاہ پن دراصل کاربن ہوتا ہے جو فوسل فیول اور دیگر قدرتی اجزاء کے جلنے سے پیدا ہوتا ہے۔ جب فوسل فیول اور دیگر قدرتی اجزاء پوری طرح سے تلف نہیں ہو پاتے تو کاربن دھوئیں کے ذریعے فضا میں شامل ہو جاتا ہے، مگر ماہرین موسمیات کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ یہ بارشیں زہر آلود ہوں۔ ان کے بقول کالی بارشوں سے کوئی بڑا نقصان ہونے کے امکانات نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے موسمیاتی تبدیلی اور اس کے انسانی آبادی پر ہونے والے اثرات کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ایمیزون کے جنگلوں میں لگی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کی وجہ سے خراب ہوتے ماحول کے سبب سوئس کمپنی آئی کیو ایئر نے ریو گرینڈ کے شہر پورتو الیگرے کو دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا ہے۔ برازیل کے خلائی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق انہوں نے گزشتہ ماہ 38,000 جلتی آگیں دیکھیں جو 2010 کے بعد کسی بھی اگست کے مہینے میں ریکارڈ کی گئی تھیں، جو سب سے بڑی تعداد ہے، جبکہ ستمبر اس ناقص کارکردگی کو مزید آگے لے جائے گا۔ یہ دھواں کئی شہروں کے باسیوں کے لیے زحمت بنا ہوا ہے اور لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے، اور اس کے بد اثرات میٹروپولس ساؤ پولو تک پہنچ رہے ہیں، جو ہزاروں میل دور آباد شہر ہیں۔ کینیا مزید پولیس افسران ہیٹی بھیجے گا۔ کینیا کی حکومت نے آنے والے دنوں میں مزید 600 پولیس افسران کو ہیٹی بھیجنے کا وعدہ کیا ہے تاکہ دارالحکومت پورٹ او پرنس اور قریبی علاقوں کو کنٹرول کرنے والے گروہوں سے لڑنے میں مدد ملے۔ کینیا کے یہ جوان ہیٹی کی مشکلات میں گھری پولیس فورس کی مدد کے لیے امسال جون سے تعینات کیے گئے ہیں، اور بتدریج ان افسران کی تعداد 1000 تک بڑھائی جائے گی۔ ہیٹی کے دورے کے دوران کینیا کے صدر ولیم روٹو نے یہ بھی کہا کہ وہ کینیا کی قیادت میں موجودہ سیکیورٹی مشن کو اقوام متحدہ کے مکمل امن مشن میں تبدیل کرنے کی حمایت کرتے ہیں۔ چند دیگر ممالک نے بھی باہم کم از کم 1900 مزید فوجی بھجوانے کا وعدہ کیا ہے۔ ہیٹی میں تشدد اب بھی جاری ہے اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ماہر نے خبردار کیا ہے کہ گینگ نئے علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے مزید نقل مکانی ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کینیا کے موجودہ مینڈیٹ کی مزید 12 ماہ کے لیے تجدید کی جائے، جس سے 2025 میں اقوام متحدہ کے مکمل مشن کی راہ ہموار ہوگی۔ اس سے آپریشن کے لیے فنڈز اور وسائل میں اضافہ ہوگا
جو آلات کی کمی کی وجہ سے متاثر ہوا ہے۔ پیرو کے سابق رہنما البرٹو فوجیموری انتقال کر گئے۔ پیرو کے سابق صدر البرٹو فوجیموری، جنہیں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور بدعنوانی کے جرم میں سزا سنائی گئی تھی، 86 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ فوجیموری نے 1990 سے 2000 کے درمیان پیرو پر حکومت کی تھی۔ ملک میں موجودہ مسلح باغیوں کے خلاف جنگ کے نتیجے میں ان پر سنگین زیادتیوں کے الزام بھی لگے، جیسے کہ حکومت کی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈز کے ہاتھوں 25 افراد کا قتل، جس کے لیے انہیں اگلی حکومت نے طویل قید کی سزا سنائی۔ سابق صدر کے خاندان کی طرف سے ان کی موت کا اعلان سنتے ہی بڑی تعداد میں لوگ ان کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے اور انہوں نے البرٹو فوجیموری قومی ہیرو کے نعرے لگائے۔ ان کے 4 بیٹوں نے مشترکہ اعلان میں کہا کہ کینسر کے ساتھ طویل جنگ کے بعد ہمارے والد البرٹو فوجیموری اپنے رب سے ملنے کے لیے ابھی روانہ ہوئے ہیں۔ سابق صدر کو زبان کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی۔ ایل سلواڈور کے پولیس چیف مشکوک ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک۔ ایل سلواڈور کے پولیس فورس کے سربراہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے ہمراہ سوار دیگر 9 افراد بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل موریشیو آریزا کروڑوں ڈالر کے فراڈ اور غبن میں ملوث ایک مشتبہ شخص کو دارالحکومت سین سلواڈور لے جا رہے تھے، جب ہیلی کاپٹر اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد ہی زمین پر گر کر تباہ ہو گیا۔ ملک کے صدر نائب بوکیلے نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں یہ ایک حادثہ نہیں اور اس سانحہ کی مکمل تحقیقات کا حکم صادر کیا ہے۔ صدر بوکیل نے کہا کہ مسٹر اریزا کے اعزاز میں قومی پرچم 3 روز تک سرنگوں رہے گا۔ صدر نے انہیں 2019 میں پولیس چیف کے طور پر نامزد کیا تھا اور وہ ایل سلواڈور کے بدنام زمانہ گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں انتہائی کلیدی کردار ادا کر رہے تھے۔ موجودہ صدر کے دور میں ملک میں قتل و غارت کے چونکا دینے والے شرح میں کمی آئی ہے، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ کچھ مشتبہ افراد کو منمانی کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا اور منصفانہ ٹرائل تک رسائی کے حق سے محروم رکھا گیا۔ سابق صدر کے حق میں مظاہرے۔ بولیویا کے مختلف شہروں میں عوام الناس نے سابق صدر ایوو مورالس کے حق میں مظاہرے کرتے ہوئے دارالحکومت کی طرف مارچ کیا۔ صورتحال اس وقت کشیدہ ہو گئی جب ملک کے موجودہ صدر لوئس آرسی کے حامی بھی سڑکوں پر نکل آئے اور حریف گروپوں نے ایک دوسرے پر آگ کے گولے، گھریلو ساختہ دھماکہ خیز مواد اور پتھر پھینکے، جبکہ پولیس نے مظاہرین پر ایل الٹو شہر میں آنسو گیس کی شیلنگ کی۔ مورالس، جو 2006 سے 2019 تک صدر رہے، نے دارالحکومت لا پاز تک ایک ہفتہ طویل مارچ میں اپنے ہزاروں حامیوں کی قیادت کی۔ وہ 2025 کے صدارتی انتخابات میں حکمران ماس پارٹی کی طرف سے حصہ لینا چاہتے تھے، لیکن موجودہ صدر لوئس آرس بھی انتخاب لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مورالس کو 2019 کے انتخابات میں فاتح قرار دیا گیا تھا، لیکن ووٹوں کی گنتی میں بے ضابطگیوں کی اطلاعات کے بعد ان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے اور کچھ ہفتوں بعد موصوف نے اپنے عہدے سے مستعفی ہو کر جلا وطنی اختیار کر لی تھی۔ کیپسول ہوٹل۔ صحراؤں میں تو کہیں چٹان سے لٹکی دنیا کی غیر معمولی آرام گاہیں۔ کیپسول ہوٹل کا تصور زیادہ پرانا نہیں، جہاں رات گزارنے کے لیے مسافروں کو ان کے بستر سے محض تھوڑی سی زیادہ جگہ مہیا کی جاتی ہے۔ 1979 میں قائم ہونے والا دنیا کا پہلا کیپسول ہوٹل جاپان کے شہر اوساکا میں کھلا تھا۔
رات کے وقت دیکھنے میں یہ ایک مردہ خانے جیسا لگتا تھا، جہاں قطار در قطار مسافروں کے سونے کے لیے کیپسول جیسے چھوٹے کمرے دستیاب ہوتے تھے۔ اس کیپسول ہوٹل کی اکثر مکین دفتروں میں کام کرنے والے وہ افراد ہوتے تھے جن کے پاس رات کے گھر واپس جا کر صبح آفس لوٹنے کا وقت نہیں ہوتا تھا۔ یہ افراد یہاں رات گزار کر صبح دوبارہ دفتر روانہ ہو جاتے تھے۔ حالیہ برسوں میں ریئل اسٹیٹ کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث ہوٹل کے کمروں کے کرایوں میں اضافے نے کیپسول ہوٹلوں کے تصور کو مزید تقویت بخشی ہے۔ روایتی ہوٹلوں سے کہیں کم قیمت پر دستیاب یہ چھوٹے کمرے مسافروں کو ہاسٹل سے زیادہ پرائیویسی اور کیمپنگ سے کہیں زیادہ آرام دہ مسکن مہیا کرتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کیپسول محض ایک فرد کے لیے ہوتے ہیں اور اکیلے سفر کرنے کے بڑھتے ہوئے رجحان کے اعتبار سے آئیڈیل تصور کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں سے کچھ ہوٹل محض ایک صنف کے لیے مختص ہوتے ہیں جس سے وہاں رکنے والوں کو اضافی تحفظ کا بھی احساس ہوتا ہے۔ آسمان میں معلق شیشے کے گھر۔ چٹان میں لٹکے شیشے کے کیپسول میں رات گزارنا شاید ہر کسی کے لیے آرام دہ قیام کا مثالی تصور نہ ہو، لیکن ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے پیرو میں واقع اس ہوٹل سے بہتر جگہ کوئی نہیں، جہاں سے آپ کو چاروں طرف موجود پہاڑوں اور وادی کا ناقابل یقین نظارہ دکھتا ہے۔ اسکائی لاگ تک پہنچنے کا واحد راستہ تقریباً 400 میٹر کی عمودی چڑھائی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہاڑوں پر چڑھنے کا تجربہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ زپ لائنز کی موجودگی کے باعث لاجز سے اترنا نسبتاً آسان اور تیز ہے۔ ہر کیپسول میں ایک پرائیویٹ باتھ روم بھی ہے تاکہ رات کو ٹوائلٹ جانا آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو۔ صبح کے وقت آپ اپنے پرائیویٹ ڈیک پر چائے پیتے ہوئے سورج نکلنے کے نظارے سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ صحرا میں رنگ برنگا نخلستان۔ ٹیوبو ہوٹل کولمبیا کے دوسرے سب سے بڑے صحرا ٹاٹاکوا ڈیزرٹ سے صرف 10 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔ یہ صحرا اپنے صاف ستھرے اور ستاروں سے بھرپور آسمان کے لیے مشہور ہے۔ رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے ایئر کنڈیشن کمروں پر مشتمل ہوٹل ایک خوش آئند نخلستان کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اس میں ایک مشترکہ سوئمنگ پول بھی ہے۔ ٹیوبو ہوٹل کے 37 کیپسولوں کو بنانے کے لیے کنکریٹ کے گٹر کے پائپ استعمال کیے گئے ہیں۔ ہر کیپسول ایک ڈبل بیڈ کے لیے کافی جگہ فراہم کرتا ہے۔ تقریباً آدھے کمروں میں مشترکہ باتھ روم ہیں، لیکن کمروں کے نرخ کافی کم ہیں، جبکہ ہر کمرے کی دہلیز پر ایک سایہ دار باغ، بار اور ریسٹورنٹ ہے۔ ہوٹل کے منتظم کا کہنا ہے کہ یہ جدید اور رنگین جگہ اپنے گاہکوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتی ہے۔ یہاں ہر وہ چیز موجود ہے جس کی آپ کو تازہ ہوا اور پودوں کے قدرتی ماحول میں آرام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔